جنابت لاحق ہو گئی، غسل کی ضرورت پڑ گئی، تب کیا ہے ان موزوں پر مسا نہیں کرے گا، بلکہ موزوں کو اتار کر پوری طرح غسل کرے گا وہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی اس دوران میں، ان 3 دن کے دوران میں پیشاب کرتا ہے بار بار، پاخانہ جاتا ہے اپنے قضاء حاجت کو پوری کرنے کے لیے، یا سو جاتا ہے، تو اس کی بنیاد پر کیا ہے موزوں کو نکالنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیند بھی من جملہ تمام نواقض وضو میں سے ایک ناقض ہے۔ جس طرح ایک انسان کیا ہے بول و براز کے لیے جاتا ہے، اپنے قضاء حاجت کو پوری کرنے کے لیے جاتا ہے، تو آ کر پھر وضو کرتا ہے، یعنی کیا اس کا وضو ٹوٹ گیا، اسی طرح یہاں پر بول و براز کے ساتھ، یہاں پر بول و براز پیشاب اور پاخانے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نیند بھی کیا ہے ناقض وضو میں سے ہے۔ یہ ہے اس حدیث سے محل استدلال۔ آپ سوچیں گے کہ یہاں پر نیند کا کیوں تذکرہ کیا گیا؟ تو یہی بات ہے کہ جس طرح پیشاب اور پاخانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم وضو کرو گے، اسی طرح نیند بھی آ جانے سے، دیکھیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بول و براز کے ساتھ ذکر فرمایا ہے جو اس کے ناقض ہونے کے لیے قطعی ثبوت ہے۔ اگر یہاں پر نیند اگر ناقض وضو نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب اور پاخانے کے ساتھ اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ تو نیند کے علاوہ دوسرے جتنے بھی عقل کے زائل ہونے کے اسباب، جیسے جنون یعنی پاگل ہو جانا، بے ہوش ہو جانا، نشہ والی کوئی چیز استعمال کیا پھر اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، یا مخدر عقل دوائیاں، ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ۔ سمجھ رہے نا؟ ایک تو نیند ہے جس کی وجہ سے کیا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نیند سے بھی کیا انسان کا عقل زائل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نشے کی دوا استعمال کر رہا ہے، شراب پی لے رہا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے اس کے اندر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جا رہی ہے، یا کوئی اس طرح کا میڈیسن استعمال کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کا عقل زائل ہو جا رہا ہے، وہ کھرے اور کھوٹے میں، اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر پا رہا ہے، تو ایسے آدمی کا بھی کیا ہے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ دوسری چیز بتائی گئی، تیسری چیز بتائی گئی۔ اب آئیے چوتھی چیز یہ ہے کہ بلا پردہ شرمگاہ قبل و دبر کا چھونا۔ بلا پردہ شرمگاہ قبل و دبر کو چھونے سے مندرجہ ذیل دلائل کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بلا پردہ قبل و دبر سامنے اور پیچھے کی جو نجاست کی جگہ ہے، جس سے انسان پیشاب کرتا ہے یا جس سے انسان پاخانہ کرتا ہے، یہ جو دو جگہ ہیں ان کو اگر بغیر کسی کپڑے کے حائل کے، بغیر کسی پردے کے انسان چھوتا ہے تو اس کا وضو کیا ہے ٹوٹ جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے دلیل اس میں 2-3 حدیثیں دی گئی ہیں۔ ان میں سے پہلی حدیث ہے جابر بن سمرہ اور بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس ذکر فلیتوضا، جو اپنے آلہ تناسل کو چھولے وضو کرے۔ تو جو اپنے شرمگاہ کو چھوئے گا اس کو کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص شرمگاہ کو چھوتا ہے بغیر کپڑے کے تو اس کو کیا ہے اس پر وضو کرنا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، دیکھیے ام حبیبہ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من مس فرجہ فلیتوضا، جو اپنے شرمگاہ کو چھوئے وہ وضو کرے۔ دونوں حدیث کیا ہے لگ بھگ ایک ہی ہے، جو اپنے شرمگاہ کو چھوئے گا چاہے سامنے والا ہو حصہ ہو یا پیچھے والا حصہ ہو تو اس کو کیا ہے وضو کرنا ہے۔ کب جی؟ جب بغیر پردے کے وہ چھوئے، بغیر کسی کپڑے کے آڑ کے چھوئے۔ اچھا، ایک تیسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا افضى احدكم بيده الى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضا، جب تم میں سے کوئی اپنی شرمگاہ کو بلا پردہ چھوئے تو وضو کرے۔ بات سمجھ میں آ گیا جی؟ یہ ان تینوں حدیث میں یہی بات بتائی گئی کہ بغیر آڑ کے، بغیر پردے کے اگر کوئی چھوتا ہے ان جگہوں کو تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ آلہ تناسل کی طرح حلقہ دبر پاخانہ نکلنے کی جگہ بھی ہے، لہذا حلقہ دبر بھی چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں پر کیا ہے اگلا حصہ ہو
शर्मगाह का या पिछला हिस्सा हो, दोनों को छूने से क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बगैर पर्दे के कपड़ा बगैर पर्दे के छूने से क्या है, वजू टूट जाता है। इसी तरह यहाँ पर एक सवाल ये आया था कि नमाज की हालत में अगर कोई इंसान क्या है बेहिजाब हो जाए, कश्फ शर्मगाह हो जाए, यानी उसका क्या है, शर्मगाह की जगह को खुल जाए, नंगा हो जाए समझिए, अगर उसको खुले अल्फाज में बोलेंगे तो यहाँ पर ये बात याद रखें कि जिसने भी ये तालिबा ने सवाल किया था, तो देखिए कश्फ शर्मगाह से वजू नहीं टूटता है, याद रखें, कश्फ शर्मगाह से, शर्मगाह या सतर खुल जाने से वजू नहीं टूटता है, समझ रहे ना, उसको छूने से वजू टूटता है। लेकिन आपने सवाल किया था कि नमाज के दौरान, तो नमाज के दौरान अगर कश्फ शर्मगाह तो वजू तो नहीं टूटा, लेकिन आपकी नमाज टूट गई, आपकी नमाज जायल हो गई। नमाज के लिए पर्दा करना जरूरी है, समझ रहे ना, आपकी नमाज जायल हो जाएगी। चलिए, तो मालूम हुआ जी, चौथी चीज ये है कि बगैर पर्दे के क्या है, अपने पेशाब की जगह या पाखाने की जगह को नहीं छूना है। अगर जरूरत है इस तरह तो कपड़े के दरमियान से, अगर मान के चलिए किसी को कुछ जरूरत पड़ गई है ना, तो क्या छू सकता है, खुजलाने उजलाने, पसीना है, पसीने की वजह से थोड़ी सी क्या है कसमसाहट लग रही है, तो इंसान क्या इस तरह हाथ जाता है, तो कोई हर्ज नहीं है इसके, आपके क्या बोलते हैं, पर्दे के आड़ से। उसके बाद देखिए, ऊंट का गोश्त खाने से भी क्या वजू टूट जाता है। पांचवी चीज, ऊंट का गोश्त खाने से वजू टूट जाता है। जाबिर बिन समुरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक आदमी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, क्या बकरी का गोश्त खाने से हम वजू करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर चाहो तो वजू करो और अगर चाहो तो वजू ना करो। फिर उसने सवाल किया, क्या ऊंट का गोश्त खाने से हम वजू करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ, ऊंट का गोश्त खाने से तुम जरूर वजू करो। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर देखिए, ऊंट का गोश्त के अलावा कोई खाना खा लेता है, कोई चिकन का गोश्त खा लेता है, कोई गाय का गोश्त खा लेता है, कोई बकरे का गोश्त खा लेता है, तो उसमें वजू नहीं टूटता है, याद रखें। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तुम चाहो तो वजू कर लो। तो अगर आप खाने के बाद चाहें तो अच्छी तरीके से कुल्ली करके भी नमाज पढ़ते हैं, और अगर पढ़ सकते हैं, और अगर आपका दिल चाह रहा है कि वजू करे तो वजू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऊंट का गोश्त खाते हैं तो आपका वजू क्या है, टूट जाएगा, और आपको क्या ऊंट के गोश्त खाने की बुनियाद पर क्या है, वजू करना पड़ेगा। चलिए, उसके बाद इस्लाम से मुर्तद हो जाना, माआद अल्लाह, अल्लाह की पनाह, माआज अल्लाह माने अल्लाह की पनाह। इस्लाम से मुर्तद हो जाने का मतलब क्या है, पहले जान ले कि एक आदमी मुसलमान है, दायरे इस्लाम में है, लेकिन क्या है, मुर्तद हो गया, कलिमा कुफ्र का इर्तिकाब कर लिया, है ना, किसी बुत या किसी इसके सामने क्या है, मूर्ति के सामने सजदा रेज हो गया, इस्लाम से फिर गया, समझिए वो, समझ रहे ना, मुर्तद हो गया, कलिमा कुफ्र का इकरार कर लिया। तो कहते हैं अगर कोई वजू करने के बाद मुर्तद होता है तो उसका वजू टूट जाएगा, क्योंकि इर्तिदाद से सारे आमाल बर्बाद हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन यकफुर बिल ईमान फक़द हबित अमलुहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। मुनकिर ईमान के आमाल ज़ाय और अकारत हैं और आखिरत में घाटा उठाने वालों में से है। क्या फरमा रहे हैं कि कुफ्र जो है या इर्तिदाद जो है, इंसान के सारे आमाल को, एक आदमी मुर्तद हो गया तो उसके सारे आमाल को अल्लाह तबारक व तआला क्या है, ज़ाय कर देता है, बर्बाद कर देता है, समझ रहे ना। तो जब अल्लाह तबारक व तआला सारे आमाल को ज़ाय और बर्बाद कर देता है तो वजू भी उसका टूट जाएगा। वजू भी एक नेकी का अमल है, नेकी का काम है। तो कहा गया कि अगर कोई शख्स, अभी मान के चलिए वो आदमी वजू किया, मुसलमान था, लेकिन अभी उसका वजू है, मतलब वजू बाकी है, लेकिन उसने कलिमा कुफ्र का इकरार कर लिया या वो काफिर हो गया, तो क्या है, फिर उसका वजू भी टूट जाएगा। दलील यहाँ कहा, बिल ईमान फक़द हबित अमलुहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इसी तरह इरशाद बारी तआला है, लइन अशरकत ला यहबतन्न अमलुक, अगर तूने शिर्क किया तो बिलाशुबह तेरा अमल ज़ाय हो जाएगा। समझ रहे ना। तो इन दोनों आयतों करीमा से, ये आयत करीमा से ये बात मालूम हो रही है कि अगर कोई शख्स क्या है, इस्लाम लाने के बाद मुर्तद हो जाता है, दीन इस्लाम से फिर जाता है, तो फिर उसके सारे आमाल तो ज़ाय हो जाएंगे,
نا. تو عملوں میں سے ایک عمل وضو بھی ہے, وضو بھی اس کا ٹوٹ جائے گا. میت کے غسل دینے کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. البتہ اگر غسل دینے والے کا ہاتھ میت کی شرمگاہ پر بلا پردہ پڑ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا, اور اس پر دوبارہ وضو کرنا واجب ہوگا. غسل دینے والے کو اس بات کا از حد احتیاط کرنا چاہیے کہ اس کا ہاتھ میت کی شرمگاہ پر بلا پردہ نہ پڑنے پائے. کہاں کتاب, کہاں جی کتاب کہاں لے گئے؟ اسکرین بلانک آ رہا ہے. اس طرح ایک بات یہ آئی کہ میت کو اگر کوئی شخص غسل دے رہا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر میت کے شرمگاہ پر بغیر پردے کے اگر اس کا ہاتھ پڑ جاتا ہے, ہاتھ چلے جاتا ہے, تو پھر ایسا آدمی کا کیا ہے, وضو ٹوٹ جائے گا. تو غسل دینے والے کو اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے کہ اس کا ہاتھ میت کے شرمگاہ پر بلا پردہ نہ پڑنے پائے. اسی طرح شہوت, بلا شہوت عورت کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اگر آپ شہوت کے ساتھ چھوئے یا بغیر شہوت کے ساتھ چھوئیں تو صرف چھونے کی بنیاد پر وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اگر چھونے کی بنیاد پر پھر اگر آپ کے مطلب شرمگاہ سے اگر کوئی چیز خارج ہو جاتی ہے تب کیا ہے, پھر وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن محض چھونے سے کیا ہے, وضو نہیں ٹوٹتا تا وقت یا کہ شرمگاہ سے کسی چیز کا اخراج نہ ہو. کیونکہ آپ نے ایک مرتبہ وضو کر کے اپنی بیوی کا بوسہ لیا اور پھر نماز پڑھی, دوبارہ وضو نہیں کیا. رہی ایک آیت ہے او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء, تو عورت کو چھونے سے یہاں پر ہے. لامس کا مطلب یہاں جمع مراد ہے کہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا ہے, نہ کہ چھونا صرف ہے, جیسا کہ عبداللہ بن عباس اور علماء کی ایک جماعت سے منقول ہے. کیا کریں گے, آگے چلیں گے نا, کافی ہے وقت تو ہو گیا جی. عظیمہ ریکارڈنگ آف کیجئے. جی شیخ. کہاں تک پڑھنا ہے بتا رہے تھے آپ؟ 100 پیج تک. جی شیخ. اگر آپ کو ایسا خدشہ ہے, اگر آپ کو ایسا خدشہ ہے تو آپ کیا کریں گے, تھوڑے سے بال کو ہٹا کر کیا ہے, ہلکا سا سر کا مسح کر لیں گے, بالوں پر مسح کر لینا ہے. ٹھیک ہے, چلیے جی. اس کے بعد کن کا کیا ڈاؤٹ بول رہے تھے؟ پروین. جی سوال لے لیتے ہیں. ٹھیک, ہاں بولیے پروین, آن کیجئے مائک. سارا. جی السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. جی یہ پیاز اور لہسن کھانے کے کیا حکم ہے, اس سے وضو ٹوٹے گا یا پھر کیا کرنا نہیں ہے؟ نہیں, پیاز اور لہسن کھانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا, ہے نا. کچا والا بھی. لیکن جی ہاں ہاں, لیکن پیاز اور لہسن چونکہ اگر کھاتا ہے تو انسان کے منہ سے بدبو آتی ہے, ایک قسم کا کیا ہے, گندی بو آتی ہے. جی اور پیاز اور لہسن کھا کر اگر ہم مسجد میں آئیں گے تو ایک تو کیا ہے, فرشتوں کو تکلیف ہوگی. ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ جب انسان کیا ہے نماز پڑھتا ہے یا تلاوت کرتا ہے تو اتنا جب محو ہو جاتا ہے تو فرشتے اس کے منہ میں اپنا منہ ڈال دیتے ہیں. یہ سب پڑھا تھا ہم نے. اس کے علاوہ جو نمازی ہوتے ہیں آزو بازو جو اگل بغل میں نمازی ہوتے ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, پیاز اور لہسن کھا کر مسجد وغیرہ میں آنے سے یا نماز وغیرہ پڑھنے سے یا تلاوت وغیرہ کرنے سے منع فرمایا, تاکہ منہ میں بدبو نہ ہو اور فرشتوں کو تکلیف نہ ہو. اس بنیاد پر کہا گیا ہے. تو تھوڑا بہت برش کر لینا بہتر ہے اگر گھر پر بھی پڑھ رہے ہیں تو. ہاں ہاں ہاں, آپ اچھا یہ اس چیز کو آپ محمول کر لیجئے. پھر کوئی ہمارا گھر کا بھائی, شوہر یا کوئی بھی مربی آدمی جو گٹکا کھا کر آتے ہیں, سگریٹ پی کر آتے ہیں, یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. پان کھا جی کر آتے ہیں جس سے کیا ہے منہ میں بدبو ہوتی ہے. انسان کو کیا ہے منہ کی صفائی کر لینی چاہیے, برش. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پتہ نہیں آپ نئی طالبہ ہیں کہ پرانی ہیں, مسواک کی فضیلت پر بہت ساری حدیثیں آئی کہ میری امت پر اگر مشقت نہیں ہوتی میں یہ کیا کرتا, مسواک کر لیتا. ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا. پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جب بھی گھر میں داخل ہے تو مسواک کر کے داخل ہوتے. کیوں؟ تاکہ ابھی جو بیوی سے ملاقات ہوگی, بچے سے ملاقات ہوگی, ہم باہر سے کیا کھا کر آئے, نہیں کھا کر آئے ہیں, منہ میں ایک قسم کی بدبو ہوگی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے مسواک کر کے جاتے تھے. تو یہ نبوی تعلیمات جو ہے اس پر ہمیں عمل کرنے سے بہت ساری چیزوں اور بہت سارے فتنوں سے ہم بچ سکتے ہیں. تو کیا جی برش وغیرہ کر لے یا مسواک وغیرہ کر لے, کوئی حرج نہیں ہے.
جی جزاک اللہ. جی نیکسٹ سارا نذیر سوال جی کریے. شیخ میرا سوال ہے کہ جو حیض کے بعد جو ہمیں پاکی مطلب عورتوں کو ہوتی ہے نا، تو اس میں ایک تو ملکی جو مطلب لکوڈ ہوتا ہے نا جو وائٹ کلر کا ہوتا ہے، بٹ ایک اس میں کہتے ہیں کہ پاکی ہوتی ہے، لیکن دوسرا بھی ایک ہوتا ہے جو نو کلر لکوڈ ہوتا ہے، مطلب اس کا کوئی نا کلر نہیں ہوتا، جیسے پانی ہوتا ہے ایسے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر صاف ہو تو اس سے بھی بندہ مطلب پاک ہو جاتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہاں بات ہے؟ ہاں، جب وہ سفید کلر کا آپ کا پانی آ جائے، خود اللہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کرسف کا آیا تھا، روئی میں لگا کر بھیجتے جی تھے، تو اس میں اگر زرد مانے پیلا پن ہوتا تھا یا لالی پن ہوتا تھا، لیکن اما عائشہ کیا کہتے ہیں ابھی رک جاؤ، تھوڑا سا انتظار کرو، اور اگر پورا سفید آ رہا ہے، پورا صاف ہے، شفاف ہے، تو کیا ہے اس میں آپ پاک ہو سکتے ہیں، پاک ہو جائیں گے اس کو. نہیں شیخ، میرا نہیں، یہ نہیں بول رہی تھی، میں بول رہی تھی جو نیو کلر لکوڈ آتا ہے جو مطلب اس کا کوئی کلر نہیں ہوتا، جیسے پانی ہوتا ہے نا، اس ٹائپ کا بھی ایک لکوڈ آتا ہے، تو ایک کیا اس میں بھی پاکی ہوتی ہے؟ اس میں بھی غسل کر لے، اس میں بھی عظیمہ ہلکا ان کا سا پیلا سوال سا میں نہیں کلر آ سمجھا. جاتا ہے. اور سارا نذیر آپ کا سوال شیخ کو سمجھ میں نہیں آیا، مطلب سوال واضح کرے نا، آپ کا میں سوال پھر ہی کیا ہے؟ کون سے پانی کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں میں کہہ رہی ہوں کہ جو پانی آتا لیکوریا. ہے نا عورتوں کو، نہیں لکوڈ نہیں ہوتا، ایک کلر کا اب اچھا وائٹ ٹھیک ہے، کلر کی ہوتا ہے بات جس سنیے، کا کریں اس گے. کا کلر نہیں ہوتا نا، جیسے پانی ہوتا ہے. سارا نذیر اس سوال کو اسکپ کیجئے، آپ اس کو ان کو بھیج دیجیے، عظیمہ کو بھیج دیجیے انشاءاللہ ریکارڈ میں، آپ ٹھیک ہے؟ عظیمہ سسٹر کو پرسنلی بھیج جی دیجیے. صحیح ہے چلیے ناہید ٹھیک. افروز. صحیح. ناہدہ افروز، ناہد افروز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سعد محترم، آپ نے بولا تھا کہ نا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے، اور جیسے ہوں غیر مسلم ہے، اگر انہوں نے گلاس میں پانی پی لیا ہے تو اس برتن کو صاف کرنے کا مطلب کیا حکم ہے؟ بس دھو دینا ہے، دھونا دھو ہے، دینے صاف سے کرنا مطلب دھونا ہے، ہاں پاک ہو جائے گا. پاک کوئی ہو بھی جائے چیز ہے آپ کے کپڑے میں گندگی لگی ہے تو اس کو دھونا ہے، پاک ہے. گا. ہاں مگر جیسے غیر مسلم ناپاک میں بولا تھا نا آپ نے، غیر مسلم ناپاک ہوتے ہیں، تو وہی میں پتہ کرنا چاہ تو رہی تھی. مطلب دیکھیے، پاکی اور ناپاکی کی دو قسمیں، ایک حسی ہے، ایک معنوی ہے. جی جی جی، وہ ہاں مانوی پر ناپاکی ہو گئی نا ان ہاں، کی وہ تو. معنوی ناپاک ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ غیر مسلم ہم مسلمانوں سے زیادہ صاف ستھرا رہتے ہیں. جی 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 جی، صاف ستھرے رہتے ہیں ہاتھ جی. دھوتے، آپ مسلمان دیکھیے کچرے گلیز گندے میں رہتے ہیں. تو یہ جی چیز نہیں ہے، یہ تو ظاہری طہارت ہے، لیکن باطنی طہارت میں ان کا دل کیا ہے، معصیت سے، کفر سے، بدعت سے، شرک سے کیا ہے، پاک نہیں ہے. تو جی معنوی یہ لوگ نجس ہیں، تو انما المشرکون نجس جو کہا گیا نا، تو معنوی نجس ہیں یہ لوگ. جی جی، جزاک اللہ خیر. لیکن ایک حدیث آتی ہے کہ کافر کا جوٹا مسلمان کا جوٹا پاک ہے. تو جی جی اگر کوئی ہم نے پانی پیا تو آپ اس میں پانی پی سکتے ہیں، لیکن کوئی اگر کافر ہے پانی پیا ہے تو اس کا جوٹا ناپاک ہے، تو ہم اس برتن کو دھو کر کیا اس کو استعمال کریں گے. سمجھے؟ جی جی جی، جزاک اللہ چلیے، خیر. بارک اللہ فیک. اختر النساء. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، میرا سوال آسان نماز نبوی کتاب سے ہے، ابھی جو پڑھائی اس سے نہیں ہے. پوچھو؟ ہاں اجازت؟ پوچھیے. جی جی، تو اس میں رکوع سے اٹھنے کے بعد نمازی اپنا ہاتھ کہاں باندھے، یہ پڑھائے تھے نا آپ، تو اس میں یہ ڈاؤٹ ہے. اس میں چونکہ یہ مسئلہ اجتہادی ہے، اس لیے اس میں کیا ہے، اس میں توسیع اور گنجائش والا موقف اپنایا ہی منہج سلف ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ رکوع کے بعد چاہیے اپنے ہاتھوں کو چھوڑے اور چاہے تو باندھ لے. لیکن ابن باز رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ بات کی اس بات کو نقل سے کرنا نافذ فائدہ سے خالی نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کو باندھنا سنت کے قبیل سے ہے، واجبات میں سے نہیں. اگر کوئی شخص قیام اور قومے میں ہاتھوں کو باندھے بغیر لٹکائے ہوئے ہی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح ہے، البتہ اس کا ترک افضل ہے. یہ ذرا سمجھا دیجئے شیخ. اچھا، پورا سمجھانا نا کہ آخری لائن سمجھانا ہے؟ جی جی، اصل اس کا حکم کیا ہے اور یہ چیز اچھا سمجھا دیجیے. ٹھیک ہے. دیکھیے، یہ ایکچولی کیا ہے، یہاں پر کیا مسئلہ آیا ہے کہ رکوع میں جاتا ہے انسان، جھکتا ہے، اس کے بعد قیام کی حالت میں ہو جاتا ہے، سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے نا.
جی آپ میرا ساتھ دیجیے گا، میں جو ہاں بولوں گا تو آپ ہاں بولیے گا، نہ پوچھوں گا تو نہیں بولیے گا، ٹھیک ہے، جی تاکہ جی جلدی بات کمپلیٹ ہوگی۔ جی تو ضرور جب سیشن رکوع سے سمیع اللہ لمن حمیدہ بول کر ایک آدمی اٹھتا ہے تو سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ جی اب یہاں پر اختلاف یہ ہے کہ اس کھڑے ہونے کی حالت میں یا صرف نارمل کھڑا ہوگا، جیسے ایک انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو کیا ہے سیدھے کر کے کھڑا رہتا ہے، یا اس طرح کھڑا ہوگا جس طرح قیام میں وہ کھڑا تھا، تکبیر جی تحریمہ کے بعد جو اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت کو اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھتے ہوئے کھڑا تھا، اس ٹائپ جی سے کھڑا ہوگا، جی ٹھیک ہے۔ تو یہ جی اختلاف ہے، یہ ایسا کرنا یا ویسا کرنا۔ تو جو کتاب ہے ہماری کتاب میں بتایا کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ جی اجتہاد کس کو کہتے ہیں؟ اجتہاد کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ایک مسئلہ آیا، کوئی ایک، ابھی جیسے ہم نے اجتہاد کیا، ابھی فوراً ایک بات میں کسی ہماری بہن نے سوال کیا کہ شیخ پیاز اور لہسن کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے کیا؟ میں نے بتا دیا کہ نہیں، حدیث میں اس طرح ہے کہ پیاز اور لہسن کھانے سے کیا ہے، آپ نماز میں نہیں جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حکمت کیا بتلائی جی؟ کہ اس کے منہ سے بدبو آتی بدبو آتی ہے۔ تو ہم نے ابھی یہاں پر اجتہاد کیا۔ کیا اجتہاد کیا؟ کوئی آدمی سگریٹ پی کر آ رہا ہے، کوئی آدمی گٹکا کھا کر آ رہا ہے، کوئی آدمی ایسی گندی چیز کھا کر آ رہا ہے جس سے کیا اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، مثال دے رہا ہوں میں۔ تو جی جی اگر آپ قرآن و حدیث کو تلاش کریں گے تو پیاز اور لہسن کی تو بات آتی ہے، لیکن ان چیزوں کی بات آپ کو نہیں ملے گی۔ تو یہاں پر کیا ہے، ہم نے بحیثیت عالم قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کیا۔ تو اسی جی طرح بڑے بڑے ائمہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ کہ ان لوگوں نے بھی کیا ہے مسائل پر اجتہاد کیے۔ اب جی بات کلیئر ہوئی یہاں تک؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے، چلیے اب یہاں پر اجتہاد کرنے کے بعد بعض علماء کا کہنا ہے، جیسے امام احمد ابن حنبل کا آپ نے کوٹ کیا کہ چاہے تو آدمی ہاتھ باندھ لے، چاہے تو آدمی ہاتھ کو چھوڑ دے، جی ٹھیک ہے۔ جی اور ابن باز کی بات کو آپ نے کوٹ کیا کہ آدمی باندھ لے گا تو یہ بھی سنت کے قبیل میں سے ہے، لیکن چھوڑ دے گا تو یہ افضل ہے، بہتر ہے کہ آدمی چھوڑ دے۔ جی یہ دونوں باتیں آپ نے بتلائی۔ اب جی آئیے جی یہاں پر یہ بات، اب کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں کیا ہے ایسی چھوڑ دے گا نارمل اپنی حالت میں، جس کو کیا ہے ابن باز رحمۃ اللہ نے اختیار کیا کہ نارمل حالت میں چھوڑ دینا افضل ہے۔ جی پھر انہوں نے بتلایا سنت کے قبیل میں سے ہے۔ تو اصل ان لوگوں کی دلیل کیا ہے جو لوگ بولتے ہیں کہ ہاتھوں کو سینے پر باندھ لینا؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی حدیث وارد نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھا تھا یا نہیں باندھا تھا۔ جی ہمیں پوری نماز کی کیفیت ملتی ہے کہ آپ نے رکوع اس طرح کیا، آپ نے سجدہ اس طرح کیا، آپ نے قوما میں اس طرح کھڑے ہوئے، آپ نے جلسہ میں اس طرح بیٹھا، آپ نے تشہد میں اس طرح بیٹھا، پوری چیزیں تفصیلیں ہمارے پاس ہے نا۔ لیکن یہ جو رکوع کے بعد جو ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہے، حدیث میں کہیں پر ذکر نہیں ہے۔ تو اب جو لوگ بولتے ہیں کہ رکوع میں ہم ہاتھ کو سینے پر باندھیں گے، وہ اس بات کی دلیل لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھنے کا حکم دیا۔ جی جب تکبیر تحریمہ کے بعد آپ نے حکم دیا نا کہ جب آپ حالت قیام میں ہو تو اپنے ہاتھوں کو اپنے سینوں پر رکھ کر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر اس طرح، پوری حدیث پڑھے ہیں آپ لوگ۔ تو اس جی پر قیاس کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کی حالت میں ہاتھوں کو سینے پر باندھنے کا حکم دیا، چونکہ یہ حالت بھی قیام کا ہے اس لیے ہم اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنا، یہ دلیل دیتے ہیں۔ بات یہاں جی تک کلیئر ہو گئی؟ اب جی آئیے الحمدللہ دوسرا مسئلہ۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چھوڑ دینا، ان کی دلیل کیا ہے؟ تو چھوڑ دینے کی دلیل یہ، جو لوگ کہتے ہیں چھوڑ دینا ان کی دلیل یہ ہے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد جو قیام کیے ہیں وہاں پر یہ تعلیم دی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھیں گے اور اس طرح رکھیں گے۔ لیکن رکوع کے بعد بھی اگر یہی حکم ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے، اس لیے انہوں نے نارمل کھڑا ہونے کا حکم دیا ہے، رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جاؤ تاکہ ہر ہڈی اس کے مقام پر اس کے جگہ پر چلے جائے، تو ہم کیا ہے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہاں پر سینے پر اگر ہوتا سینے پر ہاتھ باندھنے کا حکم ہوتا تو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کی حالت میں کہا تھا تکبیر تحریمہ کے بعد، اس طرح ابھی بھی کہتے، لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، کچھ نہیں کر رہے ہیں، بس خالی کر رہے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، تو ہمیں سیدھا کھڑا ہو جانا ہے۔ اور اسی کو بنیاد بنا کر علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، علامہ ابن باز کہتے ہیں کہ سیدھے کھڑا ہونا یہ زیادہ افضل ہے، ہاتھوں کو چھوڑ دینا یہ زیادہ افضل ہے۔
बात समझ में आई? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, माशाअल्लाह। जी खुशी ज़ैनब अनम्यूट करिए। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शेख कोई फीमेल है और वो चेंज कर रही है अपना कपड़ा, तो क्या उससे वजू टूटता है? देखिए देखिए, नाक़िस वजू में हमने अभी क्या क्या पढ़ा, आप बताइए। हवा का खारिज होना, मजी का निकलना, वदी का निकलना, इस्तिहाजा का खून निकलना, है ना, ऊँट को ये खाना। सारी चीजें, ऊँट का गोश्त खाना, और बगैर पर्दे के क्या है, अपने शर्मगाह को छूना, चाहे अगला हिस्सा हो चाहे पिछला हिस्सा हो। ये बात। और अभी हमने दर्स के दौरान ही किसी का सवाल था, अगर आदमी पूरे तौर पर अगर बरहना हो जाता है, कपड़े को उतार देता, तब भी वो नाक़िस वजू नहीं है, वो याद रखिएगा इस चीज को। जी शेख। अगर कपड़े चेंज कर रहा है तो समझिए क्या है, उसका वजू नहीं टूटता है। जी समझ रहे ना? जी शेख। हम्म। और शेख एक चीज़ और की, जैसे प्याज लहसुन के बारे में भी एक सिस्टर ने सवाल किया था, तो आपने कहा ना कि मस्जिद में फरिश्ते जो है मतलब उनको प्रॉब्लम होती है इससे, तो अगर कोई औरत घर में पढ़ रही है नमाज और मतलब उसने जानबूझ कर नहीं, जैसे रोज़ा के वक्त होता है तो कच्चे प्याज और लहसुन का इस्तेमाल होता है, खा लिया और फिर मगरिब की नमाज के लिए घर में औरत पढ़ी, तो क्या ये भी मतलब दुरुस्त नहीं है कि वो खाए? देखिए, दुरुस्त नहीं है, फरिश्ते हर जगह हैं, अल्लाह का जिक्र हर जगह हो रहा है, चाहे मस्जिद हो। मस्जिद किसको कहा जाता है? सजदे की जगह को। तो आपका घर, आपका मुसल्ला जो है वो आपकी मस्जिद है, समझ रहे ना? तो इंसान को क्या है, जैसे अभी देखिए कि अभी नाश्ते में हम अगर थोड़ा सा कच्ची प्याज और लहसुन खा लिए तो जोहर तक क्या वो चीज जायल हो जाती है, समझ रहे ना? लेकिन हम देखिए जब इफ्तार करेंगे या सहरी करेंगे, फौरन कच्चे प्याज खाएंगे, कच्ची प्याज खाएंगे और फौरन क्या है जाएंगे नमाज के लिए, तो ये चीज क्या है, इम्पॉसिबल है कि वो जायल हो जाए फौरन। जी जी हत्ता के मैं बताता हूँ, कभी अगर रात को भी कभी खाने का इत्तेफाक हो गया कच्ची प्याज, अगर आप ब्रश करके भी सोए तो उसका थोड़ा सा मुंह में एक अलग किस्म का जायका, या जायका तो हम नहीं बोलेंगे, एक अलग किस्म की, मतलब उसका टेस्ट बाकी रहता है सुबह तक, फजर की नमाज तक रहता है वो। जी जी हाँ, तो इंसान को क्या है, परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर। मदीहा। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। जी नमाज के मुतालिक सवाल है। जमीन पाक है नहीं ये पता नहीं, लेकिन पाक मुसल्ला डालकर नमाज पढ़ेंगे तो कबूल हो जाएगी नमाज? देखिए, पहले तो आपको इत्मीनान करना है कि जमीन पाक है या नहीं है। जी अगर इत्मीनान है क्या पाक है, तो आपको तो समझ में आएगी ना गंदगी क्या है, नहीं है। जी जी अच्छा, नहीं तो अगर हाँ अगर जाहिरी तौर पर आपको लग रहा है साफ है, इल्ला ये कि अभी कोई पेशाब किया था यहाँ पर, बच्चा हो बड़ा हो, लेकिन क्या है जी धूप से और हवा से वो सूख गया है, तो जी खत्म, पाक हो गया वो। जी इसीलिए जी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुहुरा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हम उम्मतियों को अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत बड़ा इनाम और तोहफा दिया है कि पूरी जमीन को हमारे लिए पाक किया, हम कहीं भी चाहे नमाज पढ़ सकते हैं, मुसल्ला डाल के आराम से नमाज पढ़ सकते हैं। जी अगर आपको शक है, और जी अगर जी यकीन है कि गंदगी है, तो फिर नहीं पढ़ना वहां पर। जी जी नहीं वो घर में बिल्ली पालते हैं ना, तो उसमें थोड़ा तो बिल्ली नापाक नहीं है, अल्लाह के नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये तुम्हारे जी अंदर चक्कर लगाने वाली है। वो हदीस भी हमने पढ़ा ना जी, कि क्या जी नाम है उनका, हजरत सफिया शायद, या कौन आए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बोले क्या जी मेरी बहन, मेरे भाई की बेटी, तुम क्या मुझे चौंक कर देख रहे हो? उन्होंने क्या किया, बिल्ली के सामने अपने बर्तन को क्या झुका दिया थोड़ा सा, कि बिल्ली क्या है उससे पी ले पानी, फिर उससे वजू जी किया। तो इससे ये दिखाना चाह रहे थे कि बिल्ली का जूठा नापाक है। जी जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फीक। मुनव्वर हसन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मेरे को ये पूछना था कि सर का मसा जब करते अपन तो गर्दन का मसा भी करते थे हम, तो नहीं जाए? करना। हाँ, हमने कहाँ पढ़ा गर्दन का मसा, हमने सिर्फ सर हाँ का मसा पढ़ा है कि सर के यो मसा करना है, पीछे से गर्दन का मसा नहीं है, सब बिदआत है सबसे। जी पैर जब धोते हैं तो हाथ से ही मतलब धोना है, नहीं आजकल नल आ गए ना, तो नल से धो लेना काफी है। हाँ
ہاں نل سے دھو لینا کافی ہے، لیکن آپ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ آپ کے جو پیر کا اعضاء مغسولہ ہے، جن اعضاء کو آپ دھو رہے ہیں، وہ کہیں پر بھی ایک ناخن کے ایک بال کے برابر بھی کیا ہے سوکھا ہوا نہیں رہنا چاہیے۔ جی تو جی جب تک آپ انگلی سے یا ہاتھوں سے اچھے سے نہیں رگڑیں گے، کیونکہ ابھی جیسے سردی کا موسم ہے، ابھی ڈالیے نا پانی نہیں پہنچتا ہے پورے، خصوصاً جس کی ایڑیاں وغیرہ تھوڑی پھٹی ہوئی رہتی ہے یا چمڑا تھوڑا سا اسکن تھوڑا سا ڈرائی رہتا ہے، تو اس میں کیا ہاتھ لگانا کیا ہے ضروری ہو جاتا ہے، سمجھیے، نہیں تو پھر اعضاء مغسولہ کو آپ دھو نہیں پائیں گے پورے اچھی طرح۔ چلیے، اور اس اور میں پانی کا سورہ اسراف بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور جی ذکر کرتے وقت وضو ضروری ہے، ذکر اذکار کے ٹائم پہ؟ نہیں، جو وضو کن کن چیزوں میں ضروری ہے ان میں ذکر و اذکار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر سر پہ دوپٹہ رکھ کے ہی اذکار کرنا ہے، مطلب بغیر کبھی دیکھیے، کبھار ایک ایسا عورت کو ہمیشہ سراپا حجاب میں پردے میں رہنا چاہیے، اگر گھر وغیرہ میں ہے، اگر کام جی کاج میں ہے، نہیں ہو پا رہا ہے، غیر محرم نہیں ہے، اپنے بچے اپنا شوہر ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ذکر و اذکار کسی بھی حالت میں، لیٹے سوئے بیٹھے جاگے، کسی بھی حالت میں آپ کیا کر سکتا آدمی، جی۔ اور باتھ روم وغیرہ قرآن میں جب نہیں پڑھتے کرے گا۔ ہیں، جی، قرآن جب اپن پڑھتے تو اپنی آواز زور مطلب کہ سامنے حفظ کر رہا لڑکا میرا، تو اس کو ڈسٹرب ہوتا، تو اپنی آواز ہلو ہلو ہی پڑھنا پڑتا اپنے کو، تو بس ویسا پڑھ سکتے ہیں اپن؟ آپ ہلو پڑھیے، دل میں پڑھیے، زور سے پڑھیے، سب چلے گا، لیکن جی انسان کو قرآن کو کیا ہے تھوڑی سی آواز سے پڑھنی چاہیے، تاکہ تجوید کا حسن کا خیال رہے، اچھا لگتا ہے۔ من جی سے پڑھنے سے بہتر ہے کہ انسان کیا ہے زبان سے تھوڑا سا، جس طرح ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں اتنی آواز سے جی، پڑھے تو اچھا لگتا لیکن ہے۔ آگے والوں کو جب ڈسٹرب ہو رہا، ہاں ڈسٹرب ہو رہا تو الگ چیز ہے، مسئلہ جہاں پر تو شریعت اجازت دیتی ہے، جہاں پر مسائل ہیں تو الگ چیز۔ جی جی، جزاک اللہ خیر۔ نصرت انجم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ہلو، اللہ۔ السلام وعلیکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی وعلیکم السلام ورحمۃ جی جی، میرا یہ سوال تھا شیخ جی، یہ وائٹ ڈسچارج کا جو پرابلم ہوتا ہے انسان کو، مطلب لیڈیز کو، تو یہ نماز ہم وضو کر لیے، نماز کے لیے ٹھہر گئے، وہ تو کنٹینیو ہوتے ہی رہتا ہے، تو ایسے میں کیا حکم ہے؟ پھر سے وضو کرنا پڑے گا یا نماز ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ سارا نذیر کا بھی یہی سوال تھا، وہ عظیمہ جب بھیجیں میں تفصیل سے اس کا جواب بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا جی مسجد میں بھی ہوں، ٹھیک ہے، لوگ بھی جی ٹھیک۔ نشاط ماریا۔ نہیں شیخ چلے جائیں گے۔ اچھا السلام ٹھیک ہے، علیکم شیخ جی جی، جی جی السلام شیخ آپ علیکم سوال شیخ۔ لے لیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ میرا یہ سوال تھا پچھلے ٹائم سے کتنا کہ مطلب یہ پوچھنا سوال تھا، مجھے موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ شیخ یہ نماز کے دوران جو آپ بولے نا، گویا کہ تشہد کے اس میں کہ شیطان جو ہے نا مارے ویسا، اس کو کنکر مارے ویسا ہوتا، تو تب شیطان میں بولنا کا یہ مطلب ہے کہ نماز کے دوران ہم جب اللہ اکبر بول کے نماز اللہ کے روح کے ادھر وہاں پر چلے گئے، تو شیطان دوران کیسا آئے گا؟ پھر اس کو تشہد کو کنکر مارے ویسے شیطان کو جو بول رہے آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم نماز میں ہوتے ہیں تو شیطان ہماری نماز میں کیسے آئے گا، کیسے صحیح نا؟ ہاں ہاں ہاں، رائٹ رائٹ رائٹ۔ چلیے ٹھیک ہے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو یہ طاقت دیا ہے کہ آپ کے خون میں جس طرح بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے نا، اس طرح دوڑ سکتا ہے وہ، جی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دیا ہے کہ جب تم کو وسوسہ شیطان ڈالنے لگے تو تم کیا ہے اپنے دائنے جانب تھو تھو کر دو 3 مرتبہ اعوذ باللہ کہہ کے، اور شیطان اس کا نام بھی خنزب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو یہ چیز اگر چلیے شیطان ہماری نماز میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ وہ شیطان کو لوہے کے مار سے بھی زیادہ سخت محسوس ہوتی ہے وہ چیز، تو ہم کو کرنا ہے، اب چاہے ہمارے پاس شیطان ہو یا کہیں دور ہو، مسجد کے باہر، اس سے مسئلہ نہیں ہے ہم کو، جی یہ کرنے سے ہی شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہیں پر بھی ہوں، کلمہ کفر کا اقرار کرتے ہیں یا کچھ اپنی زبان سے گندی بات نکالتے ہیں، تو بعد میں بات کرتے ہیں، تھوڑا بعد میں ہم بات کرتے ہیں، تو کیا ہے شیطان خوش ہوتا ہے، اور اگر آپ کہیں پر بھی ہوں تو کیا ہے اچھے اپنے کلمات کو، اچھے کلمات کا ذکر کریں، یا مان کے چلیے آپ اپنی شوہر کے اگر منہ میں اگر نوالا بھی ڈالتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے شیطان یہاں پر کیا ہے آپ سے ناراض ہو رہا ہے، جی اور اگر فوراً وہیں پر آپ کیا ہے ناراضگی کا اپنے شوہر کے ساتھ اظہار کرتے ہیں
تو فوراً شیطان کیا خوش ہوتا ہے، چلو ان کو آج لڑانے کا موقع مل گیا. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس شیطان اور اس کو لگ رہا ہے جس طرح فزیکل ہم دیکھ رہے ہیں کسی چیز کو، ایسا نہیں ہے. شیطان کے لیے تکلیف کا باعث ہے، یہ سمجھنا ہے. اچھا، تب اشہد اللہ الہ تشہد کرتے ہیں تو تب اس کو مارے ویسا ہوتا کنکری کچھ ایسا بول رہے نہیں، پورا نہیں شیطان کیسا آتا نماز کے دوران بول رہے جی. ہاں ٹھیک پورے تشہد میں کرنا ہے، صرف اشہد اللہ الہ الا اللہ میں نہیں کرنا ہے. جی پورا سلام پھیرے تک. ہاں پورا سلام کرے. چلیے جی. جی شیخ آگے سوال لیں گے آپ؟ وقت تو بہت زیادہ ہو گیا جی. جی شیخ. ٹھیک ہے، اس طرح تھوڑا دیر آ جائیں گے تو انشاءاللہ کر لیجئے گا. ضروری سوالات کیجئے، سوالات تو ایسا ہے کہ پھر سال بیت جائے گا سوالات ختم نہیں ہوں گے. جی بالکل، ایک ہی سیم ہی سوال ریپیٹ ہوتا ہے. ابھی امتحان سے ریلیٹڈ کیجئے، امتحان کی تیاری پہ فوکس کیجئے، امتحان سے ریلیٹڈ کیجئے. چلیے ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.